السلام لکمیل لا تترک ابواب الظالمین للاختلاط بہم صلوات۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کہ اس حدیث مبارک پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ نے جناب کمیل کو ارشاد فرمایا کہ ظالموں کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، ان کے ساتھ اختلاط کرنے کے لیے، ان کے ساتھ راہ و رسم دوستی کو بڑھانے کے لیے، ان کے ساتھ مخالفت کے لیے، ان کے پاس معاشرت کے لیے، والاقتصاد معہم، اور ان کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے، وَإِيَّكَ تُعَظِّمُهُمْ، اور اس سے بچ کہ تو ان کی تعظیم کرے، یعنی جو شخص ظالم ہے اس کا احترام کرنا یہ شرعاً کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خطبے کا وقت ختم ہو گیا تھا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ضرور آپ اہانت امیز رویہ رکھیں، لیکن ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے ظالمین کے ساتھ کہ جو ان کی احترام اور عزت افزائی کا باعث بنے، کیونکہ معاشرے میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو زیادہ دقت اور باریک بینی سے حقائق کو پرکھ نہیں سکتے، ان کے لیے معاشرے کے سرکردہ افراد کے کام بطور مثال، بطور دلیل پیش کیے جاتے ہیں، اور اس طرح ان کو فکری طور پر غلام بنایا جاتا ہے، ان پر جلغار کی جاتی ہے۔ بہت سے سادہ مومنین کو کسی بھی شخصیت کا گرویدہ کرنے کے لیے ایسے ہی اشخاص کے حوالے دیے جاتے ہیں جو معاشرے میں کچھ عزت و احترام رکھتے ہیں، کہ وہ شخص اس کے پاس آتا جاتا ہے، اس کے ساتھ رفاقت ہے، اگر اتنا برا ہوتا تو وہ شخص اس کے ساتھ تعلق پیدا نہ کرتا۔ یہ ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کو دلچسپی کے لیے سنا رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ ظاہر ہے جو لوگ جاتے ہیں زیارات پہ وہ بزرگ علماء کرام سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اہل علم حضرات حضرت سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کی عزاداری کو دیگر واجبات کی طرح اہمیت دیتے ہیں۔ آپ ایران، عراق چلے جائیں، وہاں جو شخص بھی اہل علم شمار ہوتا ہے تو اس کے گھر میں ہفتے میں تو ایک دن ضرور مجلس ہوتی ہے، اور شہادت اور ولادت کی مناسبت سے باقاعدہ مجالس ہوتی ہیں، اور عام لوگ آ کے پڑھتے ہیں، وہ کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی نہیں۔ وہاں روضہ خان کہا جاتا ہے مجلس پڑھنے والے کو، روضہ خان حضرات آ کے پڑھتے ہیں، اور وہ بیٹھ کے سنتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ تو پھر جب
ان لوگوں کو کسی شخصیت کا اس عنوان سے تعارف کروایا جائے کہ یہ ذاکر ہے، مولا کا ذکر کرتا ہے، مجالس پڑھتا ہے، تو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس شخص کو عام اشخاص کی نسبت۔ یہ اس شخص کی وجہ سے نہیں، اس کے کام کی وجہ سے۔ ہو چکے حضرت سید الشہداء کے مسائل بیان کرتا ہے، اہل بیت علیہم السلام کے فضائل بیان کرتا ہے، اس لیے اسے اہمیت دی جاتی ہے۔ تو آخوئی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ہمارے یہاں کے ایک بہت بڑے مشہور اور مہنگے ذاکر وہاں تشریف لے گئے، ان کا تعارف کروایا گیا، یہ ہمارے پنجاب کے بہت بڑے مسائل خوان ہیں۔ تو ان کی اجازت سے انہوں نے وہاں پر ایک بند پڑھا پنجابی میں۔ ظاہر ہے کہ پنجابی تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب جو دو چار مومنین تھے انہوں نے گریہ کیا، یہ ہمارے ہاں بھی ہے کہ کسی بھی زبان میں مجلس ہو رہی ہو، آپ کو زبان سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، تو اس میں جو اہل بیت علیہم السلام کے نام آتے ہیں وہ تو بندہ سمجھ لیتا ہے، اور پھر اس مقرر کا مجمع جب گریہ کر رہا ہو تو یہاں بھی ہے، تو ہم بھی رونا شروع کر دیتے ہیں کہ اب مسائل شروع ہو گیا ہے۔ تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ جب گریہ کرتے ہیں تو ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ جتنے بھی بزرگ علماء کرام ہیں وہ ایسے نہیں گریہ کرتے، ایسے ہاتھ رکھ کے گریہ کرتے ہیں۔ تو کوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیکھا کہ سننے والے گریہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب مصائب ہو رہا ہے، انہوں نے گریہ شروع کیا۔ تو اس کے بعد جب وہ یہاں پنجاب تشریف لائے تو وہ باقاعدہ مجالس میں یہ کہتے تھے کہ یہ وہ بند ہے کہ جو میں نے آغا خوئی کے سامنے پڑھا تھا، انہوں نے بھی گریہ کیا تھا۔ تو بھائی ان کو آپ کا بند سمجھ ہی نہیں آیا، تو اس کی تصدیق کیسے ہو گئی؟ یہ جو یہاں بہت سے مفکرین جو ہیں یہ فرماتے ہیں مولویوں نے کبھی مجلس سنی ہی نہیں، ہمارا سننے کو آپ سے زیادہ دل کرتا ہے، لیکن ہم تو ایک ایسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ مقرر تو چہرہ پہچان لیتا ہے، وہ جب بھی اپنی بغل والی تحقیق پیش کرنا چاہتا ہے کہتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، قبلہ صاحب موجود ہیں، ان سے تصدیق کر لینا۔ اب بتائیں، وہ تو کہہ کے چلا گیا، اب قبلہ صاحب وہ کہاں سے کتاب اٹھا کے لے آئے؟ مجھ سے کئی حضرات جو ہیں مقرروں کی باتیں پوچھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی جنہوں نے پوچھی ہے ان سے جا کے حوالہ مانگیں، مجھے تو اس کا نہیں پتہ ہے۔ اور پھر آگے جا کے جب وہ بیان کریں گے تو یہ کہیں گے فلاں جگہ پہ میں نے پڑھا تھا، فلاں قبلہ صاحب موجود تھے۔ اب اگر مجلس میں قبلہ صاحب اٹھ کے کہہ دیں کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، تو بانی قبلہ صاحب کا وہ حشر نہیں کرے گا جو شیعہ قوم شمر کا کرتی ہے، بانی اس کا وہ حشر کرے گا۔ اب قبلہ صاحب کیا کرے؟ ہو جی مجلس ہماری خراب کر دی، ہماری مجلس خراب کر دی، تو اب کیا کیا جائے؟ یہ یہاں جو 3 شعبان کا جلسہ ہوتا تھا کمیٹی کی طرف سے، تو 1 سال تو میں نے شرکت کی۔ شعراء کے خیالات برداشت کرنا، سٹیل کا بنا ہوا ایمان ہونا، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے تو دھیمے دھیمے نرم نرم ایمان ہیں۔ تو پہلے سال ہی جب میں نے وہاں وہ مشاعرہ سنا، یہاں حسین میں ہو رہا تھا، تو میں نے معذرت کی، بھائی آپ ضرور کریں لیکن مجھے معافی دے دیں، میں معذرت خواہ ہوں۔ اس لیے کہ جب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہو تو آپ کا دینی فریضہ ہے کہ اس بندے کو سمجھائیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ اب یہاں اگر سمجھائیں گے تو ایک ہی جواب ہوتا ہے، یہ خود میں نے سنا ہے ڈائریکٹ باتوں میں، مولوی جو ہے نا یہ بڑے حاسد ہوتے ہیں، جناب کیوں؟ ان کو تو کوئی سنتا نہیں ہے، ہمیں سنتے ہیں اس لیے جو ہے ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ اب ہم اس کا کہاں تک دفاع کر سکتے ہیں؟ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو آزاد چھوڑ دیں، کیونکہ
آپ تو ماشاءاللہ آزاد لوگ ہیں، جان اچھی ہے، فرشتوں کی تفتیش برداشت کر سکتے ہیں۔ میرے جیسا کمزور آدمی 10 بیماریوں سے جو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، ایک بندے کا یہاں مکہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ طاقت والے جو مجھ سے ڈنڈے والے قانون منواتے ہیں، مکے کے زور پہ منگوا رہے ہوتے ہیں، ویسے انہیں میری مخالفت یا موافقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، انہیں جو کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ ایک قانون کے تابع دار اور قانون سے آزاد کے درمیان یہی فرق ہوتا ہے۔ قانون کا ماننے والا نہ ہر کام کر سکتا ہے، نہ ہر بات کہہ سکتا ہے، اور قانون کو جوتے کی نوک پہ لکھنے والا دلیر وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو منہ سے آئے نکال سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جنت کی رسید ہے، فرشتوں کو اس نے رشوت دی ہوئی ہے، اس نے فرشتوں کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے، پہلے پیسے دیے ہوئے فرشتوں کو، انہوں نے اسے لفٹ میں بٹھانا ہے، سیدھا جنت پہنچا دینا ہے۔ ہم نے تو یار وہ سارا سفر پیدل طے کرنا ہے، اور اس سفر پہ جگہ جگہ چیک پوسٹیں ہیں، اس لیے ہم تو اتنی دلیری نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بدعت پرستوں کا زمانہ ہے جس میں ہر قسم کی بدعتیں عام کی جا رہی ہیں۔ میں یہاں جتنا زور لگاتا ہوں کہ عزاداری کو عبادت سمجھ کے کیا جائے، رسم و رواج سمجھ کے نہ کیا جائے، اس لیے کہ عزاداری عظیم ترین عبادت ہے، اور عبادت میں دکھلاوا اس کے عبادت کے پلے کچھ چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ یہاں ہم سارے کام چودھری صاحب، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تعارف کرواتے ہوئے، مجھے اتنی غصہ آتا ہے، آنسو آتے ہیں کہ یار اتنا ہمارا مذہب غریب ہو گیا ہے، اتنا مظلوم ہو گیا ہے، تعارف کروا، مجھ کو جب مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تعارف کروا، وہ جو 16 سفر کا جو بڑا جلسہ ہوتا ہے نا گجرالے میں، اس کا بانی میں ہوں، یار اس کا تعارف سے کیا تعلق ہے؟ اشتہار پہ لکھا ہوگا قدیم عزادار، خدا را خوف کریں اللہ کا۔ یہ قدیم عزادار کون سا لقب ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے آپ کے گھروں کا نہیں پتہ ہے، مجھے تو اپنے گھر کا پتہ ہے۔ بچے کو لا الہ الا اللہ بعد میں کہلایا جاتا ہے، بچہ پہلے یا حسین کہتا ہے یا علی کہتا ہے، تو پھر آپ بتائیں آپ کیسے قدیم عزادار ہو گئے؟ یعنی پیدا ہونے سے 200 سال پہلے سے آپ عزادار ہیں، اور باقی دنیا جو ہے پیدا ہونے کے بعد ہی ہے۔ کیسی یہ ٹوریں بنانے کے آپ نے القاب بنا لیے ہیں؟ عزاداری کوئی لقب نہیں ہے، عزاداری نواسۂ رسول کی بارگاہ میں اور رسول کی اکلوتی بیٹی کی بارگاہ میں مصیبت کی تعزیت ہے۔ یہ کوئی فخر و مباحات کے یہ پکڑی نہیں ہے جو سر پہ رکھنی ہوتی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اور اتنے تک کہتا رہوں گا جب تک یہ برائیاں معاشرے پہ پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ اگر ان برائیوں کو روکا نہ گیا تو پھر یہ عزاداری مذہب کے خلاف ایک ہتھیار بن جائے گی، اور پھر اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ مجھے یہ فرمائیں، جب اپنا کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے کل یا چیلم کی آپ رسم کرتے ہیں، پورے شہر سے چندہ مانگتے ہیں آپ کہ جو وہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، چیلم کروانا تھا، جناب آپ بڑے عہدے پہ فائدے ہیں، کچھ میری مدد کر دیں، کرتے ہیں؟ بتائیں نا، تو کون سی آپ پہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ عزاداری کریں اور سارا سال لوگوں سے چندہ مانگیں؟ کس معصوم نے آپ کو فرمایا کس طرح عزاداری کریں؟ جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنی آپ کی ہستی ہے، آپ اتنی کر لیں۔ یعنی آپ نے گدیاں بنا لی ہیں،
کہ نہیں پچھلے سال 30 مقرروں نے پڑھا تھا، اس سال 40 نہ پڑھے تو عزاداری نہیں ہوتی. یہ عزاداری نہیں ہے، یہ آپ کی چودراہٹ ہے. ہر کام کو چندہ مافیا بنا دیا گیا ہے. میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میری بات ذرا غور سے سننا. میرے خلاف بولنے کی آپ کو اچھی طرح اجازت، پہلے بھی گالیاں نکالتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. گالیوں سے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یار یہ گالیوں اور یہ جو کمیٹی بھی 2-4 دفعہ میرے پر اچھے خاصے الزامات لگا چکی ہے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جس کے پاس حساب دینا ہے، جب وہ پکڑ کرے گا نا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. میں تو اتنے جوتے بھی کسی کو نہیں مار سکتا، میرے میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. اس لیے میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. آپ گالیاں دے جو کرے، آپ کے پاس سب سے اچھا ہے تبرہ لعنت کرنا. مسجد سے نکل کے آئندہ جمعہ تک مجھ پہ تبرہ کیا کرے، کوئی معاملہ نہیں، اس سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہر کام کو اپنے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور سینہ نکال کے میں بڑا آزادار ہوں. 10 چمچے کہہ رہے ہوتے ہیں جی مولا کا بڑا آزادار ہے، اور جو چمچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ آزادار ہے، وہ بیچارے ماتم کرتے ہیں. یہ صرف وہاں تکبر سے جو ہے نا ایسے نظریں گھما رہے ہوتے ہیں، بس آرڈر دے رہے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے نکالی ہیں یہ باتیں؟ اب دوسروں سے ماتم کروانے والا آزادار ہو جاتا ہے. آزاداری تو ہے خود غم کرنا. یہ آزادار ہو گیا، دوسروں کو آرڈر دے رہا ہے. یہاں اچھا ماتم کرنا ہے، یہاں اہل سنت کی مسجد ہے، یہاں زنجیر زنی ضرور کرنی ہے. بھئی آپ آزاداری کر رہے ہو یا ان کو جلانے کے لیے کام کر رہے ہو؟ بھئی آزاداری عبادت ہے، عبادت ہے. عبادت میں دکھلاوے کی رمق بھی آ جائے تو اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے. میں اپنا قصہ بتا رہا ہوں، کسی کا نہیں کہ مجھے ثبوت دینے پڑے. 14 شعبان کو جو ہے وہ حسب توفیق ایک مختصر سا ناشتے کا اہتمام ہوتا ہے، میری طرف سے نہیں، جناب صدیقہ طاہرہ علیہ السلام کی طرف سے. تو پہلے سال تو اچانک تھا، ہو گیا. دوسرا سال جب کچھ لوگ ناشتے کے بعد ملے تو ایک صاحب جو ہے وہ بڑا مسافہ کر رہے تھے اور 2000 ان کے ہاتھ میں تھا. جب مسافہ کیا تو ظاہر انہوں نے چھوڑ دیا، مسافہ کرنے کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں نا. ہم بھی علماء دین مولویوں میں رسم ہے پوچھیں نا کہ وہاں آمدن آئین پوچھتے ہیں مسافہ کرتے ہیں لوگ وہاں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی وہ ہاتھ میں پیسے رکھ کے آپ کو پکڑائے جاتے ہیں یا نہیں. البتہ الحمدللہ ہمارے ہاں عمومی رسم نہیں ہے. جب پہلی عید پڑھائی تھی تو یہاں شاید یہاں ہی کھڑا تھا تو ایک مسافہ کسی نے کیا تھا، ایک بچے نے 5 روپے اس میں تھے. میں نے کہا بیٹے اس کی ضرورت نہیں ہے، مسافہ آپ کا ہو گیا. خیر تو میں نے کہا بھائی میں نے تو اپنی خوشی کے لیے کروائی ہے، لہذا میں تو معذرت خواہ ہوں. نہیں ہم بھی چاہتے ہیں اس میں سے. میں نے کہا جی آپ یہی جو ہے نا وہ خود اپنے گھر کر رہے. 3-4 سال اتنا پریشر رہا کہ کوئی نہ کوئی صاحب ضرور مل جاتے. نہیں جب ہمارا بھی بیچ میں حصہ ہونا چاہیے. میں نے کہا بھائی یہ حصوں کے لیے نہیں ہے، میں تو 6 مہینے سال خود جوڑتا رہتا ہوں، جو ہو وہ پیش کر دیا جاتا ہے، اور اتنی کوئی مہنگی نیاز میری نہیں ہوتی، بالکل سادہ سی ہوتی ہے. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جلسے، یہ نیازیں کیوں رکھی جاتی ہیں. یعنی آہستہ آہستہ یہ تبدیل ہو جاتی ہیں پیسوں کی مشین میں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خدا را آپ مختصر عزاداری کر لیں، لیکن میں جی 20 سال سے مجلس کروا رہا ہوں، اس سال حالات ٹھیک نہیں ہیں، کوئی آپ پہ آیت نازل نہیں ہوئی، حالات ٹھیک نہیں ہیں، مختصر بغیر فیس کے پڑھنے والے مقرر مل جاتے ہیں، اس سے پڑھوا لیں. آپ کیوں 2 لاکھ والے
مجلس کروانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ اپنی ملکائی کا تاج نیچے نہیں آنا دینے چاہتے. پھر عزاداری نہیں ہے، یہ چودراہٹ ہے. کہیں پہ آل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چندے مانگ مانگ کے لوگوں کو فراٹ لگا لگا کے. اب میں ان مومنین کرام کی بات نہیں کر رہا جو ذوالجناح کے چڑھاوے پہ آپس میں ایک دوسرے کے دسترگان ہوتے ہیں. تابوت کی آمدن کی تقسیم یہ مولا کے نئے وارث ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ میں آج دھڑلے سے باتیں کرتا ہوں، یہ جھگڑے میرے پاس آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ شیعوں میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. تابوت نکلے تو گھر والے آپس میں جو ہیں اس کے جو چڑھاوا ہوتا ہے اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں، کیونکہ ہاں یہ امام علیہ السلام کی اولاد ہوگی جنہوں نے تابوت نکالا ہے. یہ ساری مافیا ہے. اس جلوس میں کوئی اور عالم نہیں آ سکتا. جی ہاں، آپ جناب عباس کے بھتیجے ہیں، یہ جناب عباس کو تیر مارنے والے ہیں. کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ چڑھاوا اس علم پہ نہ چلا جائے. ورنہ وہ بھی جناب عباس کے نام کا علم ہے، یہ بھی جناب عباس کے نام کا علم ہے. تو آپ فرمائیں جب ہمارے اتنے عظیم عبادتوں کے کام یہ رنگ اختیار کر لیں، ہم خوش ہیں کہ ہمیں جنت کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی جنہوں نے جنت دینی ہے ان کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے ہو. مجلس کر رہے اپنی چودراہٹ کے لیے، چونکہ نسلوں سے ہم کرواتے ہیں اس لیے اب بھی ایسے ہونا چاہیے. بھائی نسلوں کے پاس پیسے تھے انہوں نے کر لیا، نہیں ہے تو نہ کریں. شاہی محلہ سے چندہ لے کے جو ہے آپ کروا کے دیں گے تو کون سا آپ مذہب پہ احسان کر رہے ہیں؟ خدا را عبادات کو عبادات رہنے دے. ایسے لوگوں کی ہرگز احترام نہ کریں کہ جن کا احترام معاشرے میں خرابی اور فساد کا باعث بنتا ہے. ایک حدیث کا ترجمہ جو ہے مختصر سا، زیادہ نہیں، تشہد فی مجالس بما یسخط اللہ علیک، اور تو دیکھے ان کے مجالس میں ایسی چیزیں جو اللہ کو تجھ پر ناراض کر دے. یعنی ظالموں کی محفل میں اس لیے نہ جاؤ کہ وہاں ایسے امور انسان کو دیکھنے پڑتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں. بالکل مختصر کر رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہونے والا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میری آپ بالکل بات نہ مانا کریں، نہ میرا کبھی اصرار ہوا ہے کہ میری بات مانیں. میں نے 2-3 دفعہ پہلے یہ حدیث مبارک پڑھی ہے. جعفری ایک مشہور و معروف راوی ہے، حضرت ابوالحسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ کلمہ سن لیں، اپنے ذہنوں کے سپرد کر لیں، عمل نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. قیامت والے دن آپ تک پر حجت تمام ہو چکی ہو، بس اس سے زیادہ کچھ لینا دینا نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ، میرے ذمہ آپ تک پہنچانا ہے. اس کے بعد آپ کریں نہ کریں. جو سمجھتے ہیں کہ قانون نامی چیز ہماری جوتے کی نوک پر بھی نہیں آئے گی، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے جنت کی رسید ان کی جیب میں تھی، میرا ان کے سے لینا دینا نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں کہ بارڈر کے پار لوگوں نے مرنا ہے، آزاد ہیں، جو کرنا چاہیں کریں. یہ مشہور و معروف جعفری راوی ہے، متعدد ائمہ علیہ السلام سے انہوں نے روایات نقل کی ہیں. یہ کہتا ہے کہ میں مولا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو مولا مجھ سے پوچھتے ہیں ما لی رأیتک عند عبد الرحمن بن یعقوب، کیا ہوا کہ میں نے تجھے عبد الرحمن بن یعقوب کے پاس دیکھا، یعنی تو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. کیا میں نے دیکھا؟ یہ مولا کی خدمت میں عرض کرتا ہے انہو خالی، سرکار وہ میرا ماموں ہے. عبد الرحمن بن یعقوب میرا ماموں ہے. فقال، حضرت نے فرمایا انہو یقول فی اللہ قولا عظیما یصف اللہ ولا یوصف. آپ نے فرمایا وہ اللہ کے متعلق ایک بڑی بات کا قائل ہے
وہ اللہ کے لیے اضافی صفات کا قائل ہے اور اللہ کی اضافی صفات نہیں ہوتی۔ کیا اس کی غلطی تھی؟ اللہ کے لیے زائد بر ذات صفات کا قائل تھا۔ حضرت جب یہ سنا تو ایک جملہ فرمایا، یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، فرمایا فَإِمَّا جَلَسْتَ مَعَهُ وَتَرَكْنَا، ایک طرف لگ جائیں، ہمیں چھوڑ دیں اور اس کے پاس بیٹھا کریں، وَإِمَّا جَلَسْتَ مَعَنَا فَتَرَكْتَهُ، یا ہمارے پاس بیٹھا کریں اور اس کو چھوڑ دیں۔ بات کیا تھی کہ اللہ کے لیے اضافی صفات کا قائل تھا۔ ہم کہتے ہیں صفات اللہ کی عین ذات ہیں، وہ کہتا تھا کہ یہ زائد بر ذات ہے، یہ مسئلہ تھا۔ اب وہ بھی ماشاءاللہ جعفری صاحب بھی جو تھے، جیسے کہ ہمارے زمانے کے شیعہ ہیں، باتوں کی اچھی تعویلیں کر لیتے ہیں۔ معصوم سے سوال کرتا ہے، فقلت، میں نے عرض کی، ہو یقول ما شاء، وہ قائل ہو جو چاہتا ہے، مجھے کیا؟ ایو شیء علی منہ اذ لم اقل ما یقول، مجھ پر اس کا کیا ہے؟ جب میں اس کے قول کا قائل نہیں ہوں تو اس کا مجھ پہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ اگر اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو اور وہاں تو بیٹھا ہو تو صرف اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے عذاب کی گرفت میں آ جائے گا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا، تو یاد نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صحابی تھا، لشکر میں تھا، یہ میں اب چونکہ وقت نہیں ہے وہ جملے عربی کے نہیں پڑھ رہا، لشکر میں تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس دریا کو کراس کرنے کی طرف تو دیکھا کہ وہ لشکر فرعون پیچھے سے آ رہا ہے۔ اس بندے کو یاد ہے میرا باپ تو فرعون کے لشکر میں ہے اور یہ عذاب میں غرق ہو جائے گا۔ وہ دوڑتا ہوا حضرت کے لشکر کو چھوڑا گیا لشکر فرعون میں، باپ کو تلاش کیا، باپ کو سمجھایا کہ غرق ہو جاؤ گے، آؤ ہمارے لشکر کے ساتھ آ جاؤ۔ باتیں کرتے کرتے باپ مان نہیں رہا تھا، وہ منتیں کر رہا تھا، دونوں سمندر میں داخل ہو گئے اور دونوں غرق ہو گئے۔ جب دونوں غرق ہو گئے تو یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہو فی رحمت اللہ، مجھے جو میرا صحابی تھا نا وہ اللہ کی رحمت میں ہے، لیکن جب عذاب نازل ہوتا ہے اور اس گناہ گار کے پاس کوئی اور بیٹھا ہو جو گناہ میں شریک نہ ہو، اس کو عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ لہذا مہربانی کر کے ایسے لوگوں کا کبھی احترام نہ کریں، ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ بنائیں کہ جو دین میں ایجادات کر رہے ہیں، عقائد کی دنیا کو خراب کر رہے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ بحق اہل بیت علیہم السلام